اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے پروگرام پولیٹیکل سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جواد مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مگر سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے معاشی، سیاسی، سماجی اور عسکری معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے آج پی ٹی آئی کے ہونے والی ریلی کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان نے جیل سے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، وہ الیکشن کے امیدوار ہیں، ان کو پرامن ریلیاں نکالنے کے لیے کال دی گئی، جس پر پی ٹی آئی کارکنوں نے آج اتوار کو نکلنے کا شیڈول بنایا، جبکہ جو پنجاب پولیس ہے اور دیگر مختلف ادارے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کارکنوں کی 2 روز پہلے ہی پکڑ دھکڑ اور چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ملک بھر کے صرف پنجاب ہی نہیں، دیگر صوبوں میں بھی بے چینی پائی گئی۔ گزشتہ دور لاہور کے 2 حلقوں میں ایک بڑے ہی افسوسناک واقعات پیش آئے۔ وہ کچھ ہوا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا ڈر تھا، جس کا خوف تھا۔ خدا نہ کرے کہ نیکسٹ ٹائم بھی اس قسم کی کوئی پریکٹس ریپیٹ ہو، جس میں پی پی حلقہ 174 پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ریلی نکالنے کے دوران گرفتار کیا گیا، جبکہ وہاں کے جو ایم پی اے امیدوار تھے وہ اپنے کارکنوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہاں پولیس کی نفری کم تھی، پی ٹی آئی کارکنوں کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا عوام نے اپنے زور بازو دست و گریبان ہو کر پی ٹی آئی سے اپنے کارکن جو ہیں ان سے چھین لیے، واپس لے لیے۔ اسی طرح کا لاہور میں ہی پی پی 148 میں واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ میں پی ٹی آئی کا پی پی 148 کا مرکزی آفس، اس کو پولیس نے تالے لگا کر بند کر دیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پولیس کے اس فعل پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر بھی صورتحال ریپیٹ ہوئی۔ پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے کارکنوں نے اپنے زور بازو دست و گریبان ہو کر پی ٹی آئی کا آفس دوبارہ کھول لیا۔ تو یہ صورتحال کسی بھی طرح ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ ہماری فورسز ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں، ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ جب انصاف کا ترازو، قانون کا معیار دوہرا ہوگا، ایک ہی جرم، ایک ہی وائلیشن کی صورت میں ایک کو آپ چھوڑ دیں گے، کسی دوسرے کو پکڑ دھکڑ کریں گے، تو وہاں پر ایک فطرتی عمل ہے کہ پبلک کا احتجاج کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں گزشتہ 3 دنوں سے، کراچی سے لے کر پشاور تک، گوادر سے لے کر گلگت بلتستان تک، بیشتر اضلاع میں پولیس کی جانب سے، ہمارے سیکورٹی اداروں کی جانب سے پکڑ دھکڑ چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اس طرح چھپتے ہوئے، ایک مخصوص جماعت کے کارکن اس طرح چھپتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ کل عدم تنظیم ہو۔ اگر اس پی ٹی آئی کے افراد، کارکن، امیدوار جو کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہیں، کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہیں، تو اس جماعت کو کل عدم قرار دے دیں، اس کو بین لگا دیں۔ یقیناً مجھ سمیت پوری قوم خوش ہوگی کہ یہ جماعت کالعدم ہے اور اپنے سیکورٹی اداروں کا ساتھ دے گی۔ ان کے کسی پارٹی کارکن کو، ورکروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تحفظ نہیں ملے گا۔ پکڑ کر لوگ خود نشاندہی کریں گے اداروں کو، آئیں یہ بیٹھے ہیں، پکڑیں۔ جب تک آپ انہیں کالعدم قرار نہیں دے دیتے، اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ سیاسی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، سیاسی کارکن ہے، تو الیکشن کے دوران اگر وہ جلد سے جلوس ریلیاں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور وہ بھی باقی تمام پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو آپ نے اجازت دے دی، جلد سے جلوس ریلیاں نکال رہی ہیں سر عام۔ لاہور کے ایک ہی حلقے میں 2 گلیاں چھوڑ کر ایک پارٹی کی ریلیاں اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں، تو دوسری گلی میں پی ٹی آئی کے خلاف پکڑ دھکڑ۔ اجازت لینا ضروری ہے، ان کا اجازت نامہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، مختلف اعتراضات لگا کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ ریلیاں جلوس نکالتے ہیں تو پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ ناانصافی کی صورتحال کی بنا پر جو عوام کو محسوس ہوئی، ان کارکنوں کو، اس پر وہ ان کا ریئیکشن ہے، فطرتی عمل ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جواد مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی ریلیاں، کارکن پکڑ دھکڑ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ لک صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ہی ہم نے اسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ حکومت اور اس کے جو اہلکار اور افسران وہ ایسی پالیسی اختیار نہ کریں کہ عوام کو دیوار سے لگا دیں، اور وہ پھر جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے، میں نے استعمال کیا تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد کی صورت نہ بن جائے، اور پھر یہ جھجک ہی ہوتی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چاکا ہوتا ہے
جی یہ جھجک اگر دور ہو جائے قانون کی ہو یا تو پھر قانون کی رٹ بھی جو ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے. اس کا عملی مظاہرہ آج دیکھنے میں آیا ہے کہ لاہور میں آپ نے بتا دیا، لاہور سے بھی بڑھ کے کراچی میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. یہ میں تو بلکہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، ان کے افسران کو، ان کے لیڈران کو، رہنماؤں کو، کہ جو کام وہ نہیں کر پا رہے تھے وہ کام پولیس کر رہی ہے. پولیس پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلا رہی ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جتنی مشہوری ان کو چاہیے تھی وہ اربوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، جو پولیس ایکشن کے ساتھ ان کو مل جاتی ہے. جی بالکل. یہ تو اللہ کا شکر ہے ابھی کہ اللہ کرے آئندہ بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور آئندہ بھی نہ ہو. بلکہ لاہور میں جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس سے ملتی جلتی کراچی میں بھی تھی کہ پولیس کی نفری کم تھی اور کارکنان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس کے باوجود وہ کم نفری نے پتہ نہیں کس کے احکامات پر پنگا لیا عوام کے ساتھ، ہجوم کے ساتھ، اور پھر سبکی بھی ہوئی اور ایک تھانے دار صاحب شدید زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، ان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، ایس ایچ او ہیں باقاعدہ. جی بالکل. تو صورتحال جو میں کراچی کی بات کروں تو بڑی عجیب سی ہے. پتہ نہیں تھوڑی بہت عقل بھی کسی کے دماغ میں بھیجے میں ہو تو وہ شاید یہ اس طرح کی کارروائی نہ کرے. ایک ریلی ہے، اس کا اعلان ہوا ہے کہ وہ 3 تلوار چوک پہ ختم ہوگی. سارا رستہ امن امان کے ساتھ گزر گیا. 3 تلوار چوک کے این پاس جا کے پولیس کو پتہ نہیں کہاں سے تم نے کچھ کیا نہیں، ہڑبڑا کے انہوں نے جناب لاٹھی چارج شروع کر دیا. ایک پرامن ریلی جب وہاں تک پہنچ گئی تھی اس کو ڈسپرس ہو جانے دیتے. اب ڈسپرس ہی ہونا تھا نا، 2-4 تقریریں کر لیتے، حالانکہ تقریریں بھی ہوئی ہیں. وہاں جا کے تو پولیس ایکشن کر دیا، اور اس پولیس ایکشن میں پھر کیا ہوا، بھاگنا بھی پولیس کو پڑا. یہ باتیں آج ایک جگہ نہیں، لاہور میں بھی یہ ہوا، کراچی میں بھی یہ ہوا کہ مظاہرین یا سیاسی کارکنان نے پولیس کی دوڑیں لگوا دی. اور اس طرح سے سبکی بھی ہوئی، بدنامی بھی ہوئی، اور جو کرنے جا رہے تھے وہ بھی نہیں ہوا، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا. تو ایسے بزرگ جمروں کو، ایسے دانش مندوں کو، ایسے عقل مندوں کو تو سلام ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم جس کے دوست دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو یہ حکومت کے لیے جو بدنامیوں کے انبار لگا رہی ہے انتظامیہ اور پولیس، تو ان کی باز پرس ہونی چاہیے کہ یہ کس کے دوست ہیں، یہ کس کے بھیجے ہوئے ہیں، بھائی کہاں سے آئے ہیں جو حکومت کو ناکام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. حکومت بتعریف بڑی نمانی سی حکومت ہوتی ہے، نگران حکومت، اسے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کیونکہ وہ پارٹی نہیں ہوتی اصولی طور پہ، وہ فریق نہیں ہوتا، نہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن یہاں عجیب صورتحال ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ نگران حکومت کہیں اور ہے، اور وہ جو باقی کی کوئی فورسز ہیں، کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو پولیس کو اپنے حکم پہ چلا رہی ہے اور اپنی مرضی کی کارروائیاں کرا رہی ہے. تو اس طرح سے جو اس طرح کی 2 نمبریاں ہوتی ہیں نا، یہ کبھی فائدہ نہیں دیتی. یہ آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے اس لحاظ سے تو سبکی کا دن تھا کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے جو کال دی تھی وہ شہر گلی گلی نہیں نظر آئی. مثلا ملتان، مثلا فیصل آباد، مثلا راولپنڈی، اسلام آباد سے کوئی خبریں نہیں آئیں کہ وہاں کوئی ریلیاں نکلی ہوں، انہوں نے کوئی بہت زبردست قسم کا مظاہرہ کر دیا ہو. لیکن جہاں نکلی وہاں کارروائی کر کے ان کی اہمیت دے دی گئی. تو اس لیے یہ جو دوست نما دشمن ہیں ان کا بھی باز پرس ہونی چاہیے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کس کے لیے کام کر رہے ہو. اگر حکومت کے لیے کام کر رہے ہو تو حکومت کی اچھائی کے لیے کام کرو نا، حکومت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہو. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی کامیاب دن تھا، اس لیے کہ پولیس نے وہ کر دیا جو خود کارکن نہیں کر سکے تھے. یہ آج مبارکباد کا دن ہے. اور جہاں تک پولیس ایکشن کا تعلق ہے تو یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے. اس لیے کہ میں ایک طویل عرصے سے ہم سیاسی تحریکیں دیکھتے ہیں، سیاسی تحریکوں کے نتیجے میں جو رہنما ہیں وہ یا جیلوں کے اندر ہوتے ہیں یا تخت پر ہوتے ہیں، لیکن جو کارکن ہوتے ہیں یہ رول جاتے ہیں، یہ ساری زندگی رول جاتے ہیں. ان کے اوپر جو کیسز درج ہوتے ہیں وہ جان نہیں چھوڑتے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، باہر آ جاتے ہیں، پیشیاں پھر بھگتنی پڑتی ہیں. اور اگر پیشی پہ نہیں جاتے تو ایک اور مقدمہ، پھر وہ طے در طے مصیبتوں کے اس میں پھر ایک بندہ جو پکڑا جاتا ہے صرف وہ نہیں بھگتتا، اس کا پورا خاندان بھگتتا ہے. جی بالکل. اور نفسیاتی طور پر، مالی طور پر، معاشرتی طور پر جو ان کو نقصان ہوتا ہے
جس عذاب سے وہ گزرتے ہیں وہ نسلوں تک نہیں بھلایا جاتا. اس لیے ڈیمیج نہ کریں نئی نسل کو. اس میں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ملک کے اندر, وہ تقریباً سارے نوجوان ہیں, شاید ہی کوئی عمر رسیدہ بندہ ہو. تمام نوجوان جنہوں نے ابھی اپنی عملی زندگی گزارنی ہے, وہ ساری کی ساری عملی زندگی جو ہے وہ پولیس کے ساتھ نفرت, قانون کے ساتھ نفرت کی صورت میں گزاریں گے, اور ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا اس سے کہ جس میں امن امان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, جس میں سکون نہیں ہوگا, اس میں ہجان ہی ہوگا جو نقصان دے گا ہمارے آئندہ آنے والی سسٹم کو. پرامن ریلی پر دھاوا بول کر اس پر لاٹھی چارج کر کر اس کو مشتعل کیا جاتا ہے کارکنوں کو, اور مشتعل ہونے کی صورت میں جب ان کا ریئیکٹ آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اداروں کے جو ملازمین یا بعض افسران ہیں وہ از خود ان کو الجھا کر کوئی چند ایک زخمی کروائیں گے, پھر بعد میں مظلوم بنیں گے ادارے کہ جی ہمارے افسران ہمارے ملازمین زخمی ہو گئے ہیں, لہٰذا وہ سینکڑوں کارکن اور ہزاروں کارکنوں کو یا ہزاروں افراد کے خلاف مقدمات درج ہوں گے, سنگین دفعات, سنگین نوعیت کے. اس کے بعد پھر پکڑ دکڑ اور معاملات ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ خدشہ اور اندیشہ یہی ہے کہ یہ بات آگے سے آگے بڑھے گی, ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے دانش مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہاں پر ملتان میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں ایک حسن آرکیڈ نام کی ایک بڑی بزنس سینٹر ہے, وہاں پر ایک درزی کی دکان پر ایک عسکری ادارے کے ایک افسر کا جھگڑا ہو گیا درزی سے, کپڑوں کے وقت پر نہیں دیے, کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد وہ جو افسر صاحب تھے وہ گئے اور وہاں مزید نفری لے کے آئے, کافی تعداد میں ٹرک بھر کے آئے اور آ کے اس درزی کو اٹھایا, اس کو مارا پیٹا اور لے گئے یونٹ میں اور اس کو بند کر دیا. اس پر وہ حسن آرکیڈ کے تاجروں نے ہڑتال کر دی, روڈ بلاک کر دی. تو پھر اتھارٹیز بیچ میں آئیں اور انہوں نے برآمد کرایا, درزی کو برآمد کرا کے ہڑتال ختم کرائی. اور پھر جو افسر صاحب جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کا مستقبل عسکری ادارے کے اندر تاریک ہو گیا. جس افسر نے, بڑے افسر نے فیصلہ کیا, اتفاق سے میرا ان سے تعلق تھا, رشتہ تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی سخت سزا ایک عسکری ادارے کے ایک افسر کو دی جا رہی ہے, کیوں؟ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل انہوں نے کہا, دیکھو کامیاب افسر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بلکہ حملے سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. اس کو یہ طریقہ آتا ہو کہ ایسی بری صورتحال سے بچ کے کیسے نکلنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے ہی رہو, ہر جگہ آپ تشدد پر اتر آؤ. یہ نہیں ہوتا. صورتحال کے مطابق سمجھداری کے ساتھ ٹیکل کرنا اصل کام ہے. یہ جو سبق ہے یہ جب افسران کو سمجھایا جاتا ہے, خواہ وہ پولیس کے ہوں, خاص عسکری ادارے کے ہوں, خواہ سول سروس کے افسران ہوں, ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں ٹریننگ کے دوران, پھر بھول جاتے ہیں سبق اور پھر خود حکومت کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ انگریزی میں جس کو ہائی ہینڈڈنس کہتے ہیں, حد سے تجاوز. سر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مہذب معاشروں میں ہوتی ہے. پاکستان کے جو گزشتہ چند عرصوں سے حالات چلے آ رہے ہیں, بیشتر ممالک میں وہ کچھ اچھے الفاظ میں القاب اور خطابات نہیں دیے جاتے. جی سر, 9 مئی کا جو وقوع تھا یقیناً اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, لیکن بعض پولیس افسران ملازمین نے بعض علاقوں میں 9 مئی کے وقوع میں جو ہونے والی FIR اندراج تھیں وہ اس میں ہزاروں اور سینکڑوں افراد نامعلوم لکھے گئے اور ان کی گرفتاری پبلک کی اور ان کی رہائی, اور اس چیز کو انہوں نے کچھ کرپٹ ملازمین نے کاروبار بنا لیا, اپنی آمدن کا ذریعہ بنا لیا, کیش کرنے کا ذریعہ بنا لیا. تو میرا خیال ہے اب بھی کچھ ملازمین یا افسران یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ 144 یا 16 MPO کے تحت اس کی آڑ میں بہت سارے مقدمات درج کر دیے جائیں, تشدد کے, پولیس مقابلوں کے, کار سرکار میں مداخلت کے, اور پھر ان گنت گرفتاریاں چلتی رہیں گی اور معاملات بھی, لین دین بھی اور چھوڑ بھی, جیل, یہ سارا سلسلہ جاری رہے. تو کیا چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ریکارڈ یافتہ بنانا چاہتے ہیں, عوام کو, نوجوانوں کو ریکارڈ یافتہ بنانا چاہتے ہیں, یا سیاسی سرگرمیاں روکنا چاہتے ہیں؟
اصولی طور پر بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کہیں نہ کہیں بریک لگنی چاہیے. یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس ملک میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے اور جو غلط ہوتا آ رہا ہے. تو جو نگران حکمران ہیں، خاص طور پہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب، وہ ایک مضبوط اعصاب کے آدمی دکھائی دیتے ہیں. انہیں ایک فیصلہ کر لینا چاہیے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا لیں، کراچی کے واقعے، لاہور کے واقعے، اور انکوائری ہولڈ کر لیں. اور وقتی طور پر جو انکوائری کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ انکوائری کراتے ہو تو جن پر الزام ہوتا ہے ان کو ان کی کرسیوں سے معطل کیا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہو جائے، پھر عدالتی تحقیقات ہوں. اور اگر عدالتی تحقیقات میں ثابت ہو جائے کہ بلا ضرورت تشدد کیا گیا، حد سے تجاوز کی گئی اور صورتحال کو خود خراب کیا گیا اور بگاڑا گیا اور پرامن عوام کے اوپر زیادتی کی گئی، تو پھر ان کو ایسی سزا دی جائے کہ دوسروں کو عبرت ہو کہ جب قانون کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے، کارروائی کرنی ہے، تو پھر بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا. حد سے تجاوز کسی صورت میں قانون اجازت نہیں دیتا. اور جب قانون اجازت نہیں دیتا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ قانون توڑنے والے. اور جب آپ قانون توڑیں گے تو آپ کو بھی سزا ملے گی. جیسے باقیوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، آپ کو بھی کیا جائے گا. ایک دفعہ کاکڑ صاحب یہ ہمت کر لیں. ان کی حکومت تو یہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جب نئی حکومت بنے گی تو یہ حکومت خود بخود ختم ہو جائے. تھوڑے دن ہیں، تاریخی کام کر جائیں، قوم بھی دعائیں دے گی اور تاریخ بھی اچھے لفظوں سے یاد رکھے گی. وزیر اعظم صاحب کیا بااختیار ہیں؟ جیسا کہ ابھی خاقان عباسی نے چند روز پہلے بیان دیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ بااختیار نہیں ہوتا، ایک ملازم ہے، نوکر ہے، نوکری کرتا ہے. تو وہ تو پبلک کے الیکٹڈ وزیر اعظم تھے. یہ جو ہیں یہ تو نگران ہیں، یہ تو ویسے ہی بے اختیار ہے. تو اختیار ہے کس کے پاس جو اس قسم کے مثبت ڈیسیژن لے سکے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اعلان کریں اور اس پر عمل نہ ہو. یہ تو کئی واقعات ایسے ہو گئے نا. تو چلے تاریخ میں سرخرو ہونے کے لیے ایک اعلان تو کر دیں. وہ پوائنٹ تو کر سکتے ہیں کہ جناب یہ انکوائری کمیشن ہے، یہ فیصلہ کرے. اور پھر وہ انکوائری کمیشن کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ لے کے آتے ہیں سامنے اور انکوائری میں کیا نکلتا ہے. لیکن اگر خود کاکڑ صاحب نے سرخرو ہونا ہے اور باعزت طریقے کے ساتھ باقی زندگی گزارنی ہے تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی حوصلے والا، کوئی جرت والا اقدام اٹھا لیں تاکہ ان کو بھی، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ کے صفحات بہت اہم ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے. میں اس کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہماری تاریخ میں اس سے پہلے ایک بہت ہی مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے جرم میں سزا دے دی گئی تھی کہ جو براہ راست ان سے سرزد نہیں ہوا تھا. کہا گیا کہ وہ سازش میں شریک تھے، قتل کی سازش میں، یا ان کے کہنے پر ہوا تھا. تو حالانکہ وہ وقوع پر موجود تو نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسا انوکھا واقعہ تھا، ایسی عجیب و غریب سزا تھی کہ پھر خود قانون کی کتابوں میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، کسی عدالت میں اس کی نظیر نہیں دی جاتی، اس کو قابل قبول ہی نہیں سمجھا جاتا اس فیصلے کو. جی بالکل. تو لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ فیصلہ دینے والوں کے بارے میں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کہیں ان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا، کہیں ان کا احتساب نہیں ہوا. تو اگر اب بھی کوئی ایسا ہوگا تو پھر بھی وہ قانون کی نظر میں لاقانونیت ہوگی. تو اس لیے خود فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آج بھلے کرسیوں پر مسند نشین ہیں، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت، صلاحیت اور اختیار رکھتے ہیں، لیکن کل کو قانون کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا اور ان کی آئندہ نسلیں ان کو کن لفظوں میں یاد کریں گی. تو یہ وہ آج سوچ لیں، یہ آج کرنے کا کام ہے. یہ کوئی مطلب کوئی عقل فہم رکھنے والا آدمی پاکستان کے اندر ہی نہیں، باہر بھی دنیا میں کہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک آدمی جیل کے اندر ہے، باہر ایک واقعہ سرزد ہوتا ہے، وہ واقعے میں حدود سے تجاوز ہوتا ہے، اور پھر سارے کے سارے لوگوں کو جہاں جہاں سے جو پکڑا جا گیا، اتنے مہینے گزر گئے ہیں، 9 مئی کو آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا، پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، لوگ اندر ہیں، کسی ایک کو باقاعدہ طور پر سزا نہیں ہوئی لیکن لوگ سزا بھگت رہے ہیں. ان کے بارے میں جو عام طور پر اسمبلی میں مختلف قراردادیں بھی پیش کی گئی، ان کا جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے بات چیت کی گئی، مختلف فلورز پر بات چیت کی گئی، اور اس میں کسی بھی ادارے یا ایسا واقعہ کرنے والے جو افراد تھے ان کی طرف سے ندامت،
شرمندگی یا سوری کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ہم رونا پیٹنا تو کر رہے ہیں کہ جی ہم سے یہ ہو گیا، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی رونا پیٹنا چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی سوری اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا جیسے جو اچھے الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکے کسی ادارے یا کسی فرد کی طرف سے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوری تو مہذب معاشرے میں جب کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی پریکٹس نہیں ہے، چاہے وہ اداروں کی سطح پر کی دیکھی جائے یا ہم افراد کی سطح پر دیکھتے ہیں تو اندر ہیں۔ اور اس کا الزام آئی کے سابق وزیر اعظم کو پر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ان کو باقاعدہ کوئی اس سلسلے میں سزا دی گئی تو ایک قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کی زبان میں لاقانونیت ہوگی اور قانون کے کٹہرے میں لانے کے بغیر ہی ایک فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ بھی کسی طرح بھی نہ اس کو وکلاء پسند کریں گے، نہ عوام پسند کریں گے، قوم اس کو قبول نہیں کرے گی، اور یہاں تک کہ تاریخ کے صفحات بھی ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اس میں بھی میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج جو کراچی کا واقعہ ہے اس میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے جی، یہ دیکھیں کہ ایک ہی شہر ہے کراچی، جی، اس کے اندر ایک ہی دن دو ریلیاں نکلتی ہیں۔ جی، ایسے ایک پیپلز پارٹی کی ریلی ہے جس کو فاطمہ بھٹو نے قیادت کی ہے، خطاب بھی کیا ہے اور اپنے مینیفیسٹو کے اہم نکات بھی بیان کیے ہیں۔ پرامن طریقے سے ریلی ہوئی، ختم ہو گئی، تقریریں ہوئیں، امن امان سے لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اسی شہر کے اندر پی ٹی آئی ایک ریلی نکالتی ہے اور اس کو نہیں نکلنے دیا جاتا، اس پہ لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اس میں پکڑ تکڑ ہو جاتی ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا قانون ہے؟ کہا یہ گیا کہ جناب یہ ریلی جو تھی یہ اجازت لیے بغیر نکالی گئی تھی۔ جی بالکل ہے۔ پھر وہ ٹیلی ویژن پر وہ اجازت نامہ بھی دکھا دیں جو پیپلز پارٹی کی ریلی کا دیا گیا تھا، اور یہ کہ جی بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر قانونی طور پر نکالی گئی تھی، اس کے نکالنے والے جو رہنما تھے ان کے اوپر آپ پرچہ درج کر دیتے، مقدمہ کر دیتے، وہ عدالتیں بھگتتے، سزا پاتے۔ لیکن وہ جو لوگ ہیں، عوام، غریب عوام اور نام لینے والے عمران خان کا، ان کے اوپر تشدد کر کے، ان کو زخمی کر کے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات میں عرض کرنا تھا وہ صدر مملکت کے حوالے سے آپ نے کہا۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی شروع سے اس کے فاؤنڈر ممبرز میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بہت لائل اور بڑے ہی مخلص دوست ہیں۔ تو وہ اور اسی وجہ سے وہ صدر مملکت کے منصب تک پہنچے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک احتجاجی ریلی کے دوران وہ رکشہ چلاتے رہے کراچی میں، اور ایک کارکن کی حیثیت تھی ان کی، کوئی بہت بڑے جاگیردار سرمایہ دار بھی نہیں ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے اس جو سطح کے لوگ ہوتے ہیں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، وہ تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اتنے بڑے منصب پر جانے کا۔ تو وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو تحریک انصاف کی وجہ سے پہنچے ہیں، عمران خان کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ان کو اپنی وفاداری بھی دکھانی چاہیے، ضرور دکھانی چاہیے، لائلٹی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ وہ اپنی قائد تو ان کے آئی کے ہیں، عمران خان ہے، وہ جیل میں ہے، تو وہ مانتے بھی ہیں، انہوں نے تقریر میں بھی کہا ہے کہ میرے قائد عمران خان ہے۔ لیکن اگر وہ بے بس ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اتنے ہی بے بس ہیں، تو پھر اس منصب پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ کم از کم ایک تاریخ میں ایک نام وہ بھی درج کرا لیں کہ جو کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اس لیے انہوں نے منصب چھوڑ دیا، اور استعفیٰ دیتے ہوئے اس میں لکھیں کہ میں بے اختیار صدر کے طور پہ نہیں رہنا چاہتا ہے۔ ایسے صدر کا کیا فائدہ جو کہ ایک لاقانونیت کو نہ روک سکے اور حکومت کو نہ روک سکے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرے۔ تو مجاہد بننے کا ایک موقع ہے ان کے لیے، وہ بن جائیں۔ جی، ہمارے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب گزشتہ دنوں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈنڈا اور تشدد ہر مسائل کا حل نہیں ہوتا، تو غالباً ان کا اشارہ بھی اسی طرف تھا کہ آپ یہ جو ایک جماعت کے خلاف مہم جوئی چل رہی ہے اس کو زبردستی ڈنڈا کی بجائے آپ بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی طرف کیا جائے تو بہتر ہوگا۔
جی سر، گزشتہ دنوں میاں نواز شریف صاحب بورے والا ہے، بورے والا انہوں نے جوش خطابت میں انہوں نے ایک ایسا لفظ کہا جو کہ گیلانی خاندان کے 2 فرزندان کی جانب سے مختلف اوقات میں بھی اس قسم کی باتیں کی جائیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے بھی جوش خطابت میں کہا، یہ ایز پر پلان ہوگا ان کا، کہ بورے والا میں بھی ایئرپورٹ بنانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو کیا یہ بات کچھ مذائقہ خیز نہیں ہے؟ جہاں تک میاں صاحب کے اعلان کا تعلق ہے تو یہ بھی اسی طرح کا اعلان ہے جیسے انتخابی موسم میں سیاستدان کرتے ہوتے ہیں۔ جی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس پر عمل بھی ہو، لیکن ایک ریکارڈ پر آ گئی بات کل کو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران ایسے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک 100-125 کلومیٹر کے فاصلے پر ایئرپورٹ کا ہے تو میں ذاتی طور پہ تو اس کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو اس سے بھی کم فاصلوں پر ایئرپورٹس ہوتے ہیں، اور یہ ایک فیسلٹی ہے، سہولت ہے کہ وہ ملتان ایئرپورٹ ہے نزدیک، ادھر سے بہاولپور کا ایئرپورٹ ہے، رحیم یار خان میں اب ایئرپورٹ ہے، وہ بھی تو دیکھیں نا بہاولپور سے کتنے دور ہے۔ جی بالکل۔ بورے والا اور ملتان تقریباً 130-140 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، تو یہ 125 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر ایئرپورٹ بنانا یہ کوئی دانش مندی ہوگی؟ بورے والا کا جو ایک ہے نا کاروباری اس کی حیثیت جو ہے، مقام جو ہے، وہ اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے آگے ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ان کا بہاڑی ہے، بہاڑی کا بزنس اور ریونیو اتنا نہیں ہے جتنا بورے والا کا ہے، اور بزنس بھی بورے والا میں زیادہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہاں میں ایک ایسے کاروباری لوگ ہیں جو جہازوں میں سفر کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کی فیسلٹی دے دی جائے تو اس سے روزگار میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، کافی سارے لوگ ایئرپورٹ کے اوپر نوکریاں ملتی ہیں، کام ملتا ہے۔ اس طرح میرا خیال ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی سہولت ہے جو ترقی کے راستے میں معاون ثابت ہوتی ہے، ملنی چاہیے۔ میرے خیال میں بورے والا کے لوگ بھی اس قابل ہیں کہ ان کو دی جائے سہولت۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، بلکہ غریب ترین قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، جس ملک میں ایمبولینسیں بہت کم دستیاب ہیں، مریض گدھا ریڑھی، بیل ریڑھی اور رکشوں پر ہسپتال میں پہنچائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہسپتالوں میں کوئی ایسی خاطر خواہ سہولت موجود نہیں ہے، ہمیں غذائی قلت کا اکثر اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے، فوڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں اس قسم کی تعیشات، جس کو ہم لگژری سفر کے لیے میٹرو بسز کہہ لیں یا اورنج ٹرین کی بات کرتے ہیں، یا ہم ایئرپورٹس بنانے کی بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تحصیل لیول کے اگر ہم ایئرپورٹس بنانے کی بات کرتے ہیں، کیا ہمیں زیب دیتا ہے، یا ہم بنیادی ضروریات زندگی پر فوکس کریں گے؟ ان پیسوں سے، ان اربوں روپے سے ہم انڈسٹری لگا سکتے ہیں، ہم کارخانے لگا سکتے ہیں، ہم کروڑوں لوگوں کو روزگار دینے کی طرف آ سکتے ہیں تاکہ معیشت کو بہتر کیا جا سکے۔ جو آپ نے المناک تصویر کشی کی ہے، ایک تو وہ بھی کچھ بڑی بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایمبولینسیں نہیں ہیں تو ایمبولینسیں ہونی چاہیے، ایمبولینس فراہم کرنے سے کوئی انکار نہیں، ہسپتال ہونے چاہیے، علاج معالجے کی سہولت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ایک سہولت ہے۔ اگر ایک سہولت نہیں ہے تو یہ اس بات کا وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ دوسری سہولت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک سہولت اپنی جگہ ہے، سفری سہولت اپنی جگہ ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر وہاں سے ہوائی جہاز اڑتا ہو تو اتنا سیریس مریض جس کو لاہور کے کینسر ہاسپٹل لے کے جانا ہو تو وہ اگر بائی روڈ جائے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اگر ایئرپورٹ جہاز سے چلا جائے گا۔ تو اس طرح کر کے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سہولتیں ہونی چاہیے، ان میں سے یہ بھی ایک اچھی سہولت ہے۔ کوئی سہولت کسی علاقے کو مل رہی ہو تو اس کو میرا خیال ہے جی بہت شکریہ ہوا، سیاسی نعرہ ہوا، یہ کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی ایئرپورٹ بنانے والی۔ جی ناظرین، پاکستان یقیناً غریب اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا، دنیا سے بھیک مانگتے ہیں اپنی معیشت، اپنی حکومت کا پہیہ چلانے کے لیے، اور یہاں آ کر ہم ان پیسوں سے لگژری گاڑیاں خریدیں، حکومتی معاملات کے انتظامیہ کے استعمال میں دینے کے لیے، اپنے وزراء کے لیے۔ اشرافیہ، مختلف اداروں سے ریلیٹڈ افسران، اشرافیہ اپنی تعیشات کی زندگی گزارتے ہیں، پیسے کا ضیاع کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے جو ہماری معیشت کو سہارا دے سکیں، ہمیں انڈسٹری لگانی چاہیے، بڑے یونٹس لگانے چاہیے، توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہونا چاہیے، خاص طور پر کار بنانے کی انڈسٹری کے حوالے سے جو ہم اربوں ڈالر ہر سال ضائع کرتے ہیں اس کا گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے، وہ یونٹ لگانے چاہیے۔
ہمیں خوراک کی طرف خود کفیل ہونے کے لیے آنا چاہیے، ہمیں میڈیکل صحت تعلیم کی طرف انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان بنیادی ضروریات زندگی کے حوالے سے مستفید ہو سکیں، اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس کے بعد جب پاکستان ان قرضوں سے نجات حاصل کر لے، ان تمام بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر اس قسم کے ترقیاتی پروجیکٹ وہ ہر چاہے تحصیل لیول پہ بنائیں، قصبے لیول پہ آپ اپنے ایئرپورٹ بنائے بیٹے، ہمیں زیب دیتا ہے دنیا ہم پر اس قسم کے پروجیکٹ، اس قسم کے معاملات میں جگ ہنسائی کرتی ہے کہ بھوک افلاس سے مر رہے ہیں، دنیا بھر میں بھیک مانگتے ہیں، دوسری طرف آرجنگ ٹرین جو ہے وہ خربوں روپے کا پروجیکٹ لگا کر اس پاکستانی قوم کو مقروض بنا دیا جاتا ہے۔ بطور قوم ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اپنی غربت بے روزگاری سے بچنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر انڈسٹری لگانی چاہیے تاکہ لوگوں کو، عوام کو روزگار دیا جا سکے، اپنی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلایا جا سکے، اور پاکستان میں مستقل امن کے لیے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی طرف آئیں، نہ کہ مختلف واقعات کو تشدد، زور زبردستی، ڈنڈے کی بنیاد پر روک تھام کی طرف آئیں۔ ہماری فورسز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جو کہ دشمن سے لڑنے کے لیے ہیں، نہ کہ اپنی قوم، اپنے ملک کے افراد پر تشدد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ خدارا ان تمام مسائل کا مل بیٹھ کر حل نکالیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر، سکون اور امن کی راہ پر گامزن کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔